السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ کل کی ایپیسوڈ پر کسی نے کمنٹ میں نہیں بتایا انہیں ایپیسوڈ کیسی لگی ہے، اور لائکس بھی بہت کم تھے۔ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ایپیسوڈ کو لائک بھی کیجیے گا۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم اینڈ رائٹ، قسط نمبر 45 پارٹ 2۔ دونوں تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے شداور کا پیچھا کر رہے تھے۔ شداور جنگل کے درمیان موجود فارم ہاؤس میں داخل ہوا۔ ڈیول اور زوریز دور سے ہی اسے دیکھنے لگے۔ ڈیول، اندر کیسے جانا ہے؟ میں گیٹ سے گیا تو شداور کو پتہ چل جائے گا۔ زوریز کے اپنے باپ کو نام سے بلانے پر ڈیول نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ زوریز خان، تم شداور کو اس کے نام سے کیوں بلا رہے ہو؟ وہ تمہارا باپ۔ میں اس کی ناجائز اولاد ہوں ڈیول ڈیمن، میرے لیے وہ میرا باپ نہیں ہے۔ زوریز ڈیول کی بات پوری ہونے سے پہلے دانت پیستے ہوئے بولا۔ ہے تو باپ ہی نا زوریز خان۔ ڈیول کو اس کے انداز پہ تعجب ہوا تھا کہ آخر وہ اپنے باپ سے اتنا اکتایا ہوا کیوں ہے؟ اس کے باپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ ڈیول جاننا چاہتا تھا۔ اچانک ان دونوں کو اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گن لوڈ کرتے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس سے پہلے وہ دونوں گولی چلاتے ایلف کو دیکھتے ہی دونوں نے گن نیچے کر لی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ایلف؟ ڈیول نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بدلے میں ایلف نے بھی اسے اسی نظروں سے دیکھا۔ تم ہر دفعہ ہی اس طرح کرتے ہو ڈیول، جب کوئی زیادہ خطرے کا کام ہوتا ہے اکیلے چلے جاتے ہو، لیکن اس بار نہیں۔ ایلف سنجیدگی سے کہتا ہوا ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ڈیول خاموشی سے کھڑا رہا۔ وہ اس وقت اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ انہیں ٹارگٹ پر فوکس کرنا تھا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اندر داخل ہونے کا، ایلف گارڈز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ان دونوں نے آنکھیں چھوٹی کر کے ایلف کی طرف دیکھا۔ مجھے ہمارے آدمیوں سے معلوم ہوا ہے شداور نے آج کچھ ادویات باہر سے منگوائی ہیں۔ ہم اس آدمیوں کا بیس لے کر اندر جا سکتے ہیں، ایلف آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ ڈیول نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ ادویات تمہارا باپ ہمیں لا کر دے گا اندر لے جانے کے لیے، ڈیول جل کر بولا۔ ایلف نے کندھے پر پہنا ہوا بیگ کھول کر ڈیول کے سامنے کیا۔ اس کے اندر بیرون ملک کی ادویات تھی۔ ایلف نے آنکھیں گھما کر ڈیول کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو میں ہر کام مکمل طریقے سے کرتا ہوں۔ ایلف نے بیگ میں سے 3 رومال نکال کر 2 ان کو پکڑائے اور ایک اپنے چہرے پر باندھ لیا۔ اتفاق سے ان تینوں نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایلف نے اس بیگ میں سے 3 باکس نکالے، 2 ان کی طرف بڑھائے اور ایک خود پکڑا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم اتنا بھاری بیگ پہن کر اتنے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کیسے آئے؟ زوریز نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر تھکاوٹ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پاؤں سے چل کر جیسے سب آتے ہیں زوریز خان صاحب، ایلف نے کہتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ اسے زوریز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اپنی یہ طوطا مینا کی لڑائی بند کرو اور ٹارگٹ پر دھیان دو۔ ڈیول نے دونوں کے سر پر تھپڑ لگاتے ہوئے فارم ہاؤس کی طرف اشارہ کیا۔
زریز نے گھور کر اس کی طرف دیکھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ تینوں فارم ہاؤس کے مین گیٹ کے پاس گئے۔ گارڈز نے انہیں روک لیا۔ کس کام کے لیے آئے ہو تم تینوں؟ ایک گارڈ غصیلے انداز میں بولا۔ بیرون ملک سے ایس کے نے ادویات منگوائی تھی، وہی لے کر آئے ہیں۔ ڈیول کے کہنے پر گارڈ نے شداور کو کال کی۔ اس نے گارڈ سے ان تینوں کو اندر بھیجنے کا کہا۔ تینوں کی آنکھیں پراسرار انداز میں مسکرائیں۔ تینوں تیزی سے قدم بڑھاتے شداور کے پاس پہنچے۔ شداور نے ان سے ادویات بیسمنٹ میں رکھنے کا کہا۔ تینوں خاموشی سے بیسمنٹ کی طرف چل دیے تاکہ شداور کو ان پہ شک نہ ہو۔ ڈیول نور کو شداور نے کہاں رکھا ہوگا؟ ایلف نے بیسمنٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ زریز، تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ڈیول نے زریز سے پوچھا۔ زریز نے ناں میں سر ہلایا۔ میں آج پہلی بار اس جگہ پر آیا ہوں ڈیول، مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ شداور نے میری ماں کو کہاں رکھا ہوگا یا میری ماں یہاں پر ہے بھی کہ نہیں۔ اپنی ماں کے بارے میں سوچتے ہوئے زریز کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ جلد از جلد اپنی ماں سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر جی بھر کر رونا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پیار کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ ڈیول کو نہ جانے کیوں اس سے ہمدردی ہوئی تھی۔ مل جائے گی تمہاری ماں زریز، ڈیول سنجیدہ انداز میں بولا۔ ادویات بیسمنٹ میں رکھ کر وہ باہر آئے۔ جب ان کی نظر شداور پر پڑی، وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کی آنکھیں بے انتہا سرخ تھیں، جیسے وہ رویا ہو۔ سیڑھیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ شداور فارم ہاؤس سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈیول نے اس کی لوکیشن چیک کی۔ وہ فارم ہاؤس سے 10 منٹ کی دوری پر جا چکا تھا۔ زریز بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف گیا۔ ڈیول اور ایلف بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی زریز بیڈ کے پاس جاتے زمین پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ ایلف اور ڈیول زریز کے پیچھے کھڑے تھے۔ تینوں ساکت تھے۔ پتھریلی نظروں سے وہ تینوں بیڈ پر لیٹے ہوئے اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ زریز زمین سے اٹھا، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگا تھا جب ایلف اور ڈیول نے اسے تھاما۔ زریز مکمل طور پہ کانپ رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھ اس نے اپنی ماں کے رخسار پر رکھے۔ ڈیول، یہ میری ماں، اس کی زبان اس کا ساتھ دینے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر بیئرڈ میں جذب ہوئے۔ اپنی ماں کے سینے سے لگتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کس آزمائش میں ڈال دیا ہے آپ نے مجھے؟ ایک طرف ماں کے ملنے کی خوشی اور دوسری طرف بات ادھوری چھوڑتے وہ ہچکیاں لیتے رونے لگا۔ زریز، پیچھے ہٹو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے تمہاری ماں کو لے کر۔ ڈیول نے اسے پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ زریز نے ہاتھ جھٹک دیا۔ زریز، پاگل مت بنو۔ ڈیول نے اسے کھینچ کر اسے اس کی ماں سے پیچھے کیا۔ زریز نے اس کا گلا پکڑ کر خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے میری ماں کے پاس رہنا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، زریز ضبط کھوتا چلایا تھا۔ ڈیول کا دل کیا پاس پڑا لیمپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، جو جذبات میں آ کر ہر چیز خراب کرنے والا تھا۔ رہنا ہے اپنی ماں کے پاس تو رہو۔ جب شداور یہاں پہنچے گا تمہیں اپنی ماں کے پاس دیکھ کر بہت خوش ہوگا نا کہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کو ڈھونڈ لیا۔ ڈیول طنز کرتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔
زریز نے اپنی ماں کے بے جان وجود کو دیکھا، جس کی سانسیں تو چل رہی تھی لیکن جس میں کوئی حرکت نہ تھی۔ چلو، زریز خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت صرف اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونا چاہتا تھا، اپنا غم ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ زریز نے ڈرارز وغیرہ کھول کر دیکھے تاکہ اس میں سے اسے کوئی ضرورت کی چیز مل جائے۔ ایک ڈرار میں سے اسے آکسیجن کا ایک باکس ملا۔ آکسیجن ماسک کا پائپ اس باکس کے ساتھ جوڑ کر اس نے اپنی ماں کو گود میں اٹھا لیا۔ باکس ایلف نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تینوں کمرے سے باہر آئے۔ واپس چلو کمرے میں فوراً، ڈیول موبائل پر شداور کی لوکیشن چیک کرتے ہوئے بولا جو فارم ہاؤس کی طرف آ رہا تھا۔ ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے ڈیول کی طرف دیکھا۔ شداور فارم ہاؤس کی طرف آ رہا ہے، اپنی ماں کو فوراً بیڈ پر جس حالت میں لیٹی ہوئی تھی ویسے ہی لٹا دو۔ ڈیول کے کہتے ہی زریز اپنی ماں کو لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے اسی انداز میں بیڈ پر لٹا دیا جس حالت میں وہ لیٹی ہوئی تھی۔ الماری کے دروازے وغیرہ بند کر کے تینوں واش روم کے اندر چلے گئے۔ شداور کمرے میں داخل ہوا۔ نور کے بے جان وجود دیکھ کر شداور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نور جان، تم کب پہلے جیسی ہوگی؟ شداور کے لہجے میں نمی تھی۔ مجھ سے بات کرو نور جان، میں تمہیں کبھی اذیت نہیں دوں گا۔ تم کہتی تھی نا مجھ سے نکاح کر لو، میں تم سے نکاح بھی کر لوں گا، پلیز مجھ سے بات کرو۔ اس کے ہاتھ پر وہ بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ زریز اس کی رگیں غصے اور اشتعال سے اس حد تک ابھری ہوئی تھی جیسے ابھی پھٹ جائیں گی۔ 45 سالہ مرد اپنی محبوبہ کا ہاتھ پکڑے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ ایسکے جسے دوسروں کو تڑپا کے سکون ملتا تھا، وہ اپنی نور جان کے لیے تڑپ رہا تھا۔ شداور کتنی دیر نور کا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہا۔ اس کا ہاتھ کبھی اپنی پیشانی پر لگاتا تو کبھی اپنے لبوں پر۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا۔ زریز کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا شداور کا وہ ہاتھ کاٹ دے جس سے اس نے اس کی ماں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی تم ٹھیک ہوگی میں تمہیں اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ شداور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے کار کی چابیاں اٹھاتے باہر چلا گیا۔ وہ اپنی کار کی چابیاں یہاں بھول گیا تھا۔ شداور کے باہر جاتے ہی وہ تینوں باہر آئے۔ زریز نے اپنی ماں کو دوبارہ اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ فارم ہاؤس کے بیک سائڈ پر ایک دروازہ ہے، اس طرف چلو۔ ڈیول نے تینوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا اس فارم ہاؤس کے بارے میں؟ ڈیول نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جب تم لوگ منہ اٹھائے باہر شداور کو گھور رہے تھے تب میں نے ایگل گرل کو اس فارم ہاؤس کے بارے میں کے سارے کیمرے ہیک کرنے کا کہا تھا۔ وہ اس فارم ہاؤس کی ایک ایک جگہ کے بارے میں معلوم کر کے مجھے بتائے تاکہ ہم یہاں سے باہر نکل سکیں۔ ڈیول نے کہتے ہی آگے کو قدم بڑھائے۔ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تینوں فارم ہاؤس سے 20 منٹ کی دوری پر جا چکے تھے جب انہیں سامنے شداور نظر آیا۔ اس سے پہلے شداور ان کو دیکھتا تینوں ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ ڈیول نے ارد گرد دیکھا، کوئی درخت اتنا بڑا نہ تھا۔ ایلف کا دھیان اوپر کی طرف گیا۔ درخت پر ایک اژدہا سویا ہوا تھا۔ ایلف نے ڈیول کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ زریز اور ایلف کے سانس رک گئے تھے اتنے بڑے اژدہا کو دیکھ کر۔
اژدہا تقریباً 15 فٹ سے بھی لمبا تھا۔ شداور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے تقریباً آدھے گھنٹے آسمان کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ یہ کمینہ آسمان کی طرف دیکھ کر سوچ رہا ہوگا کہ میں جہنم کے کس درجے میں جاؤں گا، ایلف منہ میں بربرایا تھا۔ جو ڈیول اور زریز نے بھی سنا، وہ بار بار اوپر سوئے اژدہا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شداور کو قدم جنگل کی باہر کی طرف بڑھاتے دیکھ ایلف نے سکون کا سانس لیا۔ شداور کے کچھ دور جاتے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا جب اس کا پاؤں ایک پتھر کے ساتھ ٹکرانے سے شور پیدا ہوا۔ زریز اور ڈیول نے اژدہا کی طرف دیکھا جو نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ ڈیول نے ایلف کو نہ ہلنے کا اشارہ کیا کیونکہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہلتا تو وہ سب اژدہا کا کھانا بن جاتے۔ 15 منٹ وہ بنا حرکت کیے کھڑے رہے۔ اژدہا کے وہاں سے جاتے ہی تینوں تیز تیز قدم بڑھاتے جنگل سے باہر نکلنے لگے۔ جنگل سے باہر نکلتے انہیں شام ہو گئی تھی۔ ڈیول اور ایلف فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ زریز اپنی ماں کو لیے بیک سیٹ پر بیٹھا تھا۔ زریز اپنی ماں کو فارم ہاؤس لے جانا۔ جب شداور کو نور کی وہاں غیر موجودگی کا پتہ چلے گا تو اپنے اڈوں اور گھر کو چھوڑ کر ہر جگہ اسے ڈھونڈے گا، ڈیول نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات پر زریز نے حامی میں سر ہلایا۔ ڈیول زریز کو گھر چھوڑ کر اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ زریز اپنی ماں کو لیے گھر میں داخل ہوا۔ انائزہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ وہ بنا آواز پیدا کیے اپنے ساتھ والے کمرے میں اپنی ماں کو لیے چلا گیا۔ اپنی ماں کو بیڈ پر لٹا کر ان کی ضروریات کا سامان کال کر کے اس نے منگوایا۔ زریز اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں، آنکھیں کھولیں، آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ زریز اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ ماں، اٹھیں نا، مجھ سے پیار کریں، آپ کا بیٹا آپ کے پیار کے لیے ترس رہا ہے۔ 23 سال سے ترس رہا ہوں آپ کے پیار کے لیے، اور مت ترسائیں مجھے۔ زریز اپنی ماں کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی ماں کوما میں ہے، وہ نہیں بولے گی، پھر بھی وہ چھوٹے بچے کی طرح اپنی ماں کے سینے پر سر رکھے ضدی انداز میں کہہ رہا تھا۔ شور کی آواز سنتے زریز اپنی ماں کے پاس اٹھ گیا۔ باہر آتے اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ نیچے کی طرف دیکھا تو شداور انائزہ پر غصہ کر رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے پاس جاتے انائزہ کو اپنے پیچھے کرتے ساتھ لگا گیا۔ بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں ڈیڈ، یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، زریز بنا لحاظ کیے غصے سے بولا۔ انائزہ ڈر کر اس کے ساتھ چپک گئی تھی۔ تم سے کیا کہا تھا زریز میں نے کہ 2-3 دن اس کے ساتھ دل بہلا کر چھوڑ دینا اسے کسی کوٹھے پر، تو کیوں نہیں چھوڑ کر آئے اسے؟ شداور کھا جانے والی نظروں سے انائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ زریز نے خود پر ضبط کیا کیونکہ اگر وہ باغی لہجے میں شداور سے بات کرتا تو جب اسے نور کے غائب ہونے کی خبر ملتی تو پہلا شک اس کا زریز پر بھی جا سکتا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور دوسرا آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ پٹھان غیرت اور عزت کے معاملے میں کیسے ہوتے ہیں۔ وہ جان لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی، لیکن اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ زریز اپنے لہجے کو دھیما رکھتے خود پر ضبط کرتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا۔ شداور خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا زریز ضد کے معاملے میں اس پر ہی گیا ہے۔ جیسے ہی دل بڑھے اسے چھوڑ آنا کہیں پر بھی۔ شداور حقارت سے انائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے
فارم ہاؤس سے چلا گیا۔ شداور کے وہاں سے جاتے ہی انائزہ ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ زریز نے اسے سامنے کرتے اپنے سینے سے لگایا۔ زرگو مت رو، تمہارا یہ سبز آنکھوں والا صاحب جی تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، جان بستی ہے اس کی تم میں۔ زریز اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ انائزہ اداسی سے مسکرا دی۔ صاحب جی مینوں ڈر لگدا ہے کتے تہاڈے ابو مینوں تہاڈے تو دور نہ کر دین۔ صاحب جی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کے ابو مجھے آپ سے دور نہ کر دیں۔ انائزہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے زریز کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، مجھے میری زرگو سے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ زریز پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زرگو یار مینوں بھوک لگی ہے، صبح دا کچھ کھادا بھی نہیں ہے۔ زرگو یار مجھے بھوک لگی ہے، صبح کا کچھ کھایا بھی نہیں ہے میں نے۔ زریز اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے پنجابی میں بولا۔ انائزہ اس کے پنجابی میں بات کرنے پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ صاحب جی تسی مینوں بڑے سوہنے لگدے ہو جدوں پنجابی وچ گل کردے ہو۔ صاحب جی آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں جب آپ پنجابی میں بات کرتے ہیں۔ انائزہ اوپر ہوتے بامشکل اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتے ہوئے بول کر اس کا ہاتھ پکڑے اسے کچن میں لے گئی۔ دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ زریز خان بظاہر تو مسکرا رہا تھا لیکن اندر سے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ ارسلان فائل ریڈی ہو گئی ہے؟ احمد شاہ ارسلان کے کیبن میں داخل ہوتے بولے۔ ارسلان نے فائل سے نظریں ہٹا کر احمد شاہ کی طرف دیکھا۔ خیریت ہے بابا؟ آج آپ میرے آفس میں؟ ارسلان کو تعجب ہوا تھا احمد شاہ کو اپنے آفس میں دیکھ کر۔ کیوں بیٹے کے آفس میں آنا منع ہے؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر ارسلان کی طرف دیکھا۔ ارسلان نے ناں میں سر ہلایا۔ جب آپ کا دل چاہے آپ آ سکتے ہیں، آپ کا ہی تو ہے سب کچھ۔ ارسلان نے پرسکون ہوتے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے احمد شاہ کو کہا، جی نہیں، یہ سب میرے بیٹے کی محنت ہے جس نے 23 سال کی عمر میں بزنس میں اپنا نام بنایا، اتنی انڈسٹریز خریدیں اپنی محنت سے، اپنے پیسوں سے۔ ارسلان احمد شاہ تم نے بزنس میں اپنا نام بنانے کے لیے نہ ہی میری کمپنی نہ ہی میرے نام کا استعمال کیا، نہ ہی مجھ سے پیسہ لیا، تو پھر یہ سب میرا کیسے ہوا؟ احمد شاہ چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے بولے، دعائیں تو ماں باپ کی ہی ہیں نا جو اللہ نے قبول کی ہیں اور مجھے یہ سب عطا کیا ہے، تو اس حساب سے یہ سب میرے ماں باپ کا ہی ہوا۔ ارسلان شاہ کے یہ الفاظ بولنے پر احمد شاہ نے فخر سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کس سے میٹنگ ہے تمہاری ارسلان؟ میں آفس میں داخل ہوا تو سارے امپلائیز میٹنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے تمہارے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا سر میٹنگ کی فائل ریڈی کر رہے ہیں، 15 منٹ بعد میٹنگ ہے۔ احمد شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا، احمد راجپوت کے ساتھ میٹنگ ہے؟ ارسلان کی بات پر احمد شاہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ایک کمپنی تباہ ہو چکی ہے، دوسری کمپنی کے 80% شیئرز زید کے نام ہیں، تو میٹنگ کیسے اس کے ساتھ تمہاری؟ احمد شاہ حیران کی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے بابا اس کے پاس صرف 2 کمپنیاں تھیں، جیسا کہ آپ نے کہا ایک تباہ ہو چکی ہے، دوسری کے 80% شیئرز زید کے نام ہیں۔ جو کمپنی ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہے وہ اس پروجیکٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اس کا مالک احمد راجپوت ہے۔ مجھے نہیں علم اس کے پاس یہ کمپنی کہاں سے آئی۔ ارسلان نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ ارسلان کے کھڑے ہونے پر احمد شاہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیے۔
تو جی پیارے ریڈرز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈس کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ کل ایپیسوڈ انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔